اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہم نے تمام عمر اپنے خاندان کے بڑوں کو دیکھا، ہم نے دیکھا انہوں نے کیسے زندگی گزاری، ہم نے ان سے سیکھا، ہم نے بھی عمر کا ایک بڑا حصہ تقریباً اسی طرح گزارا، اور پھر اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے دین کا راستہ دکھایا جس پہ جب چلے تو اندازہ ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے بھی تمام عمر غلط کی، ہمارے بزرگوں نے بھی غلط کی۔ اس میں خصوصاً ایک یہ رائے جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ صرف اور صرف ماں کا کام ہے، اور باپ کا کام جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ محنت کرے اور مالی طور پہ اور معاشی طور پہ خاندان کی کفالت کرے، ضروریات پوری کرے، اور ماں کا کام ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے۔ یہ ایک سوچ ہم نے اپنے بزرگوں میں دیکھی، ان سے سیکھی، اور افسوس کی بات ہے کہ ہم نے بھی اس پر عمل کیا۔ یہ جو سوچ ہے یہ دین کے حساب سے جھوٹ ہے، دین کے حساب سے یہ سوچ بالکل باطل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھتے ہیں تو بچوں کے معاملے میں کبھی کوئی کوتاہی سامنے آتی ہے تو باپ سب سے پہلے اپنی بیوی کو الزام دیتا ہے، اس کی تربیت پہ انگلی اٹھاتا ہے، اور ہمارے یہاں یہ جملہ اکثر سننے کو ملتا ہے کہ تیرے بیٹے نے یہ کیا ہے، وہاں پہ وہ تیرا بیٹا ہو جاتا ہے، وہاں پھر میرا نہیں رہتا وہ۔ حالانکہ باپ کا بہت بڑا کردار دین نے رکھا ہے تربیت میں۔ ہاں، ہم یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو ملازمت کے اور کاروبار کے معاملات چل پڑے ہیں اس کی وجہ سے باپ کو موقع نہیں ملتا۔ ہم نے تو اپنے بڑوں کو دیکھا تھا کہ وہ ملازمت کرتے تھے تو صبح 8 بجے جاتے تھے تو 2 بجے یا 3 بجے یا 4 بجے تک واپس آ جاتے تھے۔ اب تو صبح آپ 9 بجے دفتر پہنچتے ہیں، بے تحاشا دفاتر ایسے ہیں، ہمارے کئی قریبی دوست جو ہیں رات 9 بجے، صبح 8 بجے جاتے ہیں، رات 9 بجے دفتر سے ملازمت سے واپس آ رہے ہیں، جس میں یہ کئی بینک اور اس طرح کی اور کئی ادارے شامل ہیں، مالی ادارے بھی اور دوسرے بھی۔ اور ہمارے ایک دوست مذاق سے کہا کرتے ہیں، آپ میں سے آپ تو واقف ہیں ان سے، وہ مذاق سے کہا کرتے ہیں کہ جس دن 6 یا 7 بجے ہم چھٹی کر کے جانے لگیں تو باس پوچھتے ہیں آج خیریت ہے، جلدی جا رہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آج کل کے ماحول میں ایسے معاملات میں جو باپ پھنسا ہوا ہے اس کے لیے تربیت میں عملی طور پہ شاید اس کے لیے اتنا آسان نہ ہو کچھ کرنا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ پھر بھی چھٹی والے دن رات کو واپس آنے کے بعد بھلے صرف آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، ہم نے بھی غلط کیا، ہم نے اپنے بزرگوں سے غلط سیکھا، انہوں نے ساری عمر غلط کیا، اللہ تعالیٰ
ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ہماری کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دیکھیں، دین میں، اسلام میں والدین کی ذمہ داری اولاد کے حوالے سے خصوصاً ایک انتہائی مقدس فریضہ ہے۔ وہ جو حدیث آپ نے سنی ہے یا پڑھی ہے کہ جس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت فخر کریں گے اپنی امت کی تعداد پر، لیکن سوال یہ ہے کہ امت کی تعداد ہے تو امت میں کون لوگ ہیں؟ یہ جو فریضہ ہے یہ ایک عظیم امانت ہے۔ کل ہی غالباً پرسوں کی غالباً بات ہے تو ہمارے افسران میں سے کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا جی تعلیم و تربیت کہا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں اسے تربیت و تعلیم کہنا چاہیے، کیونکہ تربیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ روحانی تربیت اولاد کی، اخلاقی تربیت اولاد کی، اولاد نیک ہو، متقی ہو، معاشرے کے لیے مفید ہو، یہ صرف ماں نہیں کر سکتی ہے، اس میں باپ کا پورا ہاتھ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی بچوں کی جہاں تربیت کی بات آئی ہے، کوئی ایک آدھ موقع کے علاوہ ہر جگہ پہ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ صرف باپ کرے گا یا صرف ماں کرے گی۔ جب قرآن مجید کہتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں، یہاں کہیں یہ نہیں کہا کہ باپ کو کہا جا رہا ہے یا ماں کو کہا جا رہا ہے۔ اپنی اپنی بساط کے مطابق آج کل جو خواتین کسی وجہ سے مجبوراً وہ بھی نوکری کرنے پر مجبور ہیں، ہم کئی بار جو والدین ہیں ان سے جب ملاقات ہوتی ہے، بچوں کے حوالے سے کوئی معاملات جو ہے اس پہ بات ہوتی ہے، تو ایسا کئی بار دیکھنے کو آیا ہے کہ وہ خواتین بھی یہ کہتی ہیں کہ جی ہم بہت تھک گئے ہیں، بلکہ اکثر اوقات تو ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس دن نہیں تھک گئے، جیسے وہ زندگی سے تھک گئے ہیں۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آج کل کے حالات میں تربیت مشکل بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب پھر بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ باپ کا کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پہ فرمایا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ کوئی باپ، مفہوم عرض کر رہے ہیں کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ یہاں تو باقاعدہ باپ آ گیا۔ ہم کچھ نہیں تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، جن کی ملازمتیں اس طرح کی ہیں کہ جتنے بھی اچھے اور نیک کام ہیں، خصوصاً وہ کام جو ہم گھر میں رہ کر سکتے ہیں، وہ کم از کم اپنے بچوں کے سامنے کریں تاکہ ہمارے بچوں کو اس سے شوق پیدا ہو۔ اگر ہم نوافل پڑھ رہے ہیں بچوں کے سامنے پڑھیں، قرآن پڑھ رہے ہیں بچوں کے سامنے پڑھیں، اگر ہم تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں بچوں کے سامنے پڑھیں، اگر ہم دین پہ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں کسی عالم دین کا تو ہم بچوں کے سامنے دیکھیں، کم از کم اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ وہ ہمارے ہاں اس قسم کی بھی بڑی باتیں شروع سے معاشرے میں ہیں کہ جس کے اندر باپ کا کردار ایک انتہائی سخت گیر انسان کا ہوتا ہے، اور اکثر مائیں بھی اس طرح کی بات کرتی ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، ابو ناراض ہو جائیں گے، ابو غصہ کریں گے۔ بچے کو بچپن سے باپ کا خوف بٹھانا، دیکھیں رشتے دو ہوتے ہیں، یا خوف کا ہوتا ہے یا محبت کا ہوتا ہے۔ اگر رشتہ محبت کا بنے تو وہی دیر پا ہوتا ہے، خوف کا رشتہ دیر پا نہیں ہوتا ہے۔ اور خوف کے رشتے میں عام طور پر خلوص نہیں رہتا، جذباتی مسائل، نفسیاتی مسائل، ان چیزوں کا
بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے جو محبت ہے وہ نمونہ ہے۔ آپ جب بھی موقع ملتا آپ ان کے ساتھ شفقت فرماتے۔ ہمیں بھی کوشش اگر ہم کریں تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ پیار محبت کے ساتھ، کیونکہ جب ہم سخت رویے کے ساتھ تربیت کرتے ہیں تو عام طور پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بات بھی درست ہے، ہر وقت شفقت بھی نہیں ہو سکتی اور ہر وقت سختی بھی نہیں ہو سکتی۔ کم از کم اتنا شعور باپ کو ضرور ہونا چاہیے اور اتنا شعور ماں کو ضرور ہونا چاہیے کہ کب ہمیں شفقت کا سہارا لینا ہے اور کب ہمیں سختی کا اظہار کرنا ہے۔ پھر بچوں کے درمیان کس طرح عدل قائم کیا جا سکے، کس طرح انصاف قائم کیا جا سکے، کوئی بچہ یہ محسوس نہ کرے کہ فلاں سے زیادہ محبت ہے اور مجھ سے کم محبت ہے، یا میرے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے۔ کس طرح ابھی بہت فرق پڑ گیا، لیکن ہم بچپن میں دیکھتے تھے، ہمارے معاشرے میں یہ عام بات تھی کہ بیٹے کو سر پہ بٹھایا جاتا تھا اور بیٹی بیچاری جو ہے وہ اس کی تعلیم اور تربیت کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ تربیت ماں ہی نے کرنی ہے، تو ماں خود تربیت یافتہ ہوگی تو تربیت کرے گی نا۔ پھر مرد کو حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو کہہ سکے کہ تیری تربیت کا مسئلہ ہے یا تیرے بچے نے یہ کیا ہے، یہ تو حق ہی حاصل نہیں۔ اور بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں حدیث ہے جس کا مفہوم ایسا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو۔ اور انصاف کرنے کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ ایک جیسی محبت ہے، ایک جیسا کھانا پینا اوڑھنا، باقی جو معاملات ہیں سارے، اس سب کے اندر کوشش کرنی چاہیے کسی بچے کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں باقی بہن بھائیوں سے کمتر ہوں، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو۔ وہ جو بیٹی ہے اس نے کل کو خاندان بنانا ہے، بلکہ اس کی تو تربیت اور زیادہ ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ گھر کے ماحول کو پتا چلے کہ جی سارا دن تو گھر بڑا خوشی خوشی ہوتا ہے، ابا جی جب گھر میں گھستے ہیں تو اچانک ماحول بڑا گھٹ سا جاتا ہے، ڈر کے مارے خوف کے مارے لوگ کونے قدرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایسے تو پھر نہیں ہوتا۔ دین ان باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو شخصیت سازی ہے، جو کردار سازی ہے، اس کے لیے ماحول چاہیے، اور ماحول گھر میں بھی چاہیے، ماحول گھر کے ارد گرد ہمسایوں میں بھی چاہیے، اور ماحول پورے معاشرے میں چاہیے۔ اس کے علاوہ چونکہ گھر سے باہر باپ نکلتا ہے، جب وہ واپس آئے اگر تھوڑا سا وقت نکال سکے، کوشش کرے، تو جو دنیا کے معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی بیٹے کی بھی تربیت ضروری ہے، بیٹی کی بھی تربیت ضروری ہے۔ کس طرح ہمدردی کے ساتھ کام کرنا ہے، کہاں پہ سختی کے ساتھ کام کرنا ہے، کہاں پہ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے، خدمت کرنی ہے کیسے کرنی ہے، تلقین کرنی ہے کیسے کرنی ہے۔ ہمارا دین تو کفار کے ساتھ بھی جب بات کرنی ہو، تلقین کرنی ہو، تو قرآن کہتا ہے کہ احسن طریقے سے کرنی ہے۔ اور ہم جو مرد ہیں ہمارے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایک طرح کا رول ماڈل جس کو کہتے ہیں، ایک بہترین مثال بن سکے اپنی اولاد کے لیے۔ یہ بات درست ہے جیسا ہم نے شروع میں بھی عرض کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ایک عمر جب اللہ نے کرم کیا اور پھر دین کی طرف آئے تو معاملات تھوڑا سا سمجھ میں آئی کہ ہم تو جو کچھ کرتے آئے یہ تو جھوٹ ہے، غلط ہے، باطل ہے، اللہ رسول کے احکامات کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کبھی دیکھ لیجئے، جس بچے کو اپنے کسی بڑے سے، چاہے باپ سے، چاہے ماں سے، چاہے دادا دادی نانا نانی جو بھی ہوں، اس سے اگر محبت ہوتی ہے تو وہ بچہ اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
وہ کیوں نقل کرتا ہے؟ اب اگر باپ سخت گیر اس کا رویہ ہے تو بچہ پھر سخت گیر ہی ہوگا. پھر کل کو جب وہ بچہ بڑا ہو کے اسی قسم کا رویہ کرتا پھر باپ کس بات کی شکایت کرے اور کس منہ سے کرے؟ وہی تو سکھایا ہے اس کو. والدین نماز پڑھیں، اگر گھر پہ پڑھ رہے کسی وجہ سے بات تو بچوں کے سامنے پڑھیں، ورنہ ماں تو ہے ہی، بچوں کے سامنے نماز پڑھیں. چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں سجدہ نہیں آتا، ماں کھڑی ہوتی ہے، وہ بیٹیاں بیٹے ساتھ کھڑے ہو کے وہ سیدھی ٹانگوں کے ساتھ ماتھا زمین پہ ٹکرا رہے ہوتے ہیں. کیوں ٹکرا رہے ہوتے ہیں؟ انہیں ماں سے محبت ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا ان کو اچھا لگتا ہے. یہی بات باپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. پھر تربیت، جیسا بھی کہا ہمارے جو افسر تھے انہوں نے کہا جی تعلیم و تربیت تو کہا جاتا ہے، وہ کہنے لگے میں تو کہتا ہوں تربیت و تعلیم کہنا چاہیے. تعلیم تو اسکول میں بھی مل جاتی ہے، تربیت نہیں ملتی. مسئلہ یہ کہ تربیت اسکول میں بھی نہیں مل رہی، تربیت گھر پہ بھی نہیں مل رہی، تربیت معاشرے پہ بھی نہیں مل رہی، کہیں پر بھی نہیں مل رہی. اور علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پہ فرض کیا گیا ہے، اس پہ حدیث موجود ہے. اور علم میں ہر طرح کا علم شامل کریں. آپ دین کا بنیادی علم تو لازماً شامل کریں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ قاری صاحب کو آپ نے لگایا ہے، وہ آئے ہیں انہوں نے قرآن پڑھایا ہے، اسکول میں اسلامیات پڑھ لیتے ہیں، بچے کو بنیادی علم حاصل ہو گیا. نہ جناب، نہ، بالکل نہیں. اسی طرح ماشاءاللہ اب تو کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے بچے بھی ماشاءاللہ ساتھ آتے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے. بے شک بچہ مسجد میں ظاہر ہے چھوٹا بچہ بولتا بھی ہے، سب کچھ ہے، کرنے دیں اسے. ایک ترکی کی کہاوت ہے بڑی خوبصورت، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں بچوں کی آوازیں نہ آئیں تو اس معاشرے کو اپنے مستقبل کی خیر کرنی چاہیے. ہمارے یہاں چھوٹا بچہ اگر آ جاتا ہے اور مسجد میں بول دیتا ہے تو ایک دم سے سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، چپ کر. بچے کا کام ہے، بچے کو کیا آپ نے کہنا ہے؟ ہماری تو بڑی خواہش ہے شدید، اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں چھت کا اگلا حصہ، ہماری تو خواہش یہ ہے کہ اوپر پیچھے خواتین کا حصہ بن جائے اور یہاں پہ بچوں کا پلے ایریا بن جائے. خواتین بھی آئیں پیچھے، تو بھی ہم نے بنایا ہی ہے الحمدللہ. ہمارے یہاں کے کچھ دوست تھے جن کی مدد شامل حال تھی اللہ کے فضل و کرم سے، کہ بچے ساتھ آئیں، وہ باپ کو نماز پڑھتے دیکھیں، ماں کو نماز پڑھتے دیکھیں اگر گھر پہ بھی ہیں تو. دنیاوی تعلیم بھی کرائیں، بنیادی دینی تعلیم بھی سکھائیں، یہ بہت ضروری ہے. اور یہ بات دل سے نکال دیں کہ جی باپ کا کام صرف کما کر لانا ہے. نہ جناب، نہ. باپ کا کام عملی نمونہ بننا ہے، پیار کا، محبت کا، شفقت کا. جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی کا. صرف سختی بھی غلط ہے اور صرف شفقت بھی کبھی کبھی کچھ معاملوں میں نقصان کر جاتی. شعور ہونا چاہیے کہ کہاں پہ کیا کیا جائے. تو اللہ تعالی ہمیں اذن و توفیق بخشے. اور ہم والدین جو ہیں اور خصوصاً مرد حضرات جو ہیں ان سے درخواست یہی ہے کہ یہ جو ایک بات مشہور معاشرے میں ہو گئی ہے نا کہ جی ہمارا مردوں کا کام تربیت کرنا نہیں ہے، تربیت تو صرف ماں نے کرنی ہے، اس سے باہر نکلیں. ہم نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، جتنا کر سکیں اتنا تو کریں. ہم نے دیکھا اپنے بڑوں کو، اگر ہم نے بھی بڑی عمر وہی کام کیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور سب کو توفیق دے اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی اپنے بچوں کی تربیت میں. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.